دوسری شادی کا یہ لفظ سنتے ہی عورت تو ویسے ہی پاگل ہو جاتی ہے، اور جب پتہ چلے کہ وہاں اس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہے، آپ کو بنا بتائے لوگ کافی خوشیاں منا رہے ہیں، تو پھر یہ سب دیکھنے اور سننے کے بعد انسان ویسے ہی ٹوٹ جاتا ہے، افسوس کرتا ہے ان پلوں پر اور ان وعدوں پر جو جھوٹے موٹے انہوں نے نبھائے ہوتے ہیں اور بولے ہوتے ہیں۔ ایسی حرکتیں اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھال رہی ہوتی ہیں اور پیچھے سے سسرال والے یہ کارروائی ڈال دیتے ہیں۔ تو پھر افسوس کرنے کے علاوہ اور اللہ سے دعا مانگنے کے علاوہ انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہ پاتا، اور رونے اور آہیں بھرنے کے علاوہ بھی کچھ باقی نہیں رہ پاتا۔ پھر چاہے شوہر جتنی بھی محبت کرے، لیکن وہ محبت عورت کے دل سے ختم ہو جاتی ہے جو پہلے ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہ آپ کو زیادہ ٹائم کیوں نہ دے، اور جو پہلی والی محبت ہوتی ہے وہ پھر باقی بالکل بھی نہیں رہتی۔ ایسا ایک قصہ میں آپ کو اپنا سناتی ہوں کہ جب میرے شوہر کو 3 سے 4 روز کے لیے اچانک سے کام پڑ جاتے تھے، ہفتے میں وہ غائب رہنے لگے، تو مجھے اس کی ٹینشن ہونے لگی۔ میں نے اپنے امی ابو سے بھی شیئر کیا کہ یہ اس طریقے سے گھر سے باہر رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کوئی کام ہوگا، اسی لیے تو زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ میں نے بھی یہ سمجھ کر کہ کوئی کام ہوگا، میں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ہسبینڈ آتے تو خوشی خوشی ان کا استقبال کرتی، اور حالانکہ جو مجھے بات پتہ ہونی چاہیے تھی وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھی۔ میں بیوقوف اپنے ہی سوچوں اور خیالوں میں تھی کہ میرا شوہر تو صرف میرا ہے، لیکن یہ میرا مان ٹوٹنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی، کیونکہ رشتہ دار والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کو تو اس طریقے سے جو بات ان کو پتہ لگ جائے پھر وہ کہاں چپ بیٹھتے ہیں۔ تو ایک روز اچانک سے میری کوئی رشتہ دار ریلیٹیو میرے گھر آئی۔ میں نے اچھی خاصی ان کی خاطر تواضع کی، پھر میں نے ان سے بیٹھ کے کچھ باتیں کی۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے یہ بم مجھ پہ پھوڑ دیا۔ یہ سنتے ہی تو پہلے مجھے ہنسی آئی اور میں نے کہا مذاق کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، میں تم سے سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر مجھے تھوڑا سا اور شک ہوا، بولا تمہارے شوہر تو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی وہ اپنے کام سے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اچھے مسالے لگا کر اور اس طریقے سے میرا دل برداد کر دیا، بالکل میرا دل خراب کر دیا اپنے شوہر سے، کہ مجھے مجبوراً اپنے شوہر سے لڑنا پڑا۔ حالانکہ میں نے اسے پکچر دکھانے کے لیے بھی بولا تھا، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی پکچر وغیرہ کچھ بھی نہیں دکھائی، اور بس بولا کہ تمہارے شوہر نے تو فلانی ڈیٹ کو دوسری شادی کر لی ہے، اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو اس آس میں کہ تمہارا شوہر صرف تمہارا ہے اور وہ واپس آئے گا۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید تمہیں طلاق ہی دے دے، کیونکہ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ کافی خوش ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر تو مجھ پہ قیامت سی ڈھا گئی، اور میں بالکل لاچار اور بے بس ہو گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات پہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آخر 3 روز بعد میرے شوہر آئے گھر۔ میں نے ان سے پہلے بات کی تو انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ظاہر ہے عورت ہوں۔ پھر میں نے ان سے بالکل انہیں چھوڑا نہیں اور ان سے یہ بات پوچھی کہ آپ مجھے پلیز بتا دیں، اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ تو انہوں نے مجھے آگے سے ڈانٹا۔ اب ڈانٹا کس مقصد سے کہ یہ کیا اول فول بول رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے مجھے ڈانٹا۔ مجھے لگا یہ اپنی بات چھپا رہے ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی کر دی کہ نہیں میں اپنی امی کے یہاں چلی جاؤں گی، اگر ایسی بات ہے تو مجھے سچ سچ بتاؤ۔ دوسرے آ کے میرا خون جلاتے ہیں اور میرا دل جلاتے ہیں، جو مجھ سے سہا نہیں جاتا بالکل۔ تو انہوں نے کافی سمجھایا، میں نہ سمجھی، کافی لڑائی ہوئی۔ لڑائی اتنی ہوئی کہ بات کافی حد تک بگڑ گئی۔ پھر میں
اپنا بیگ پیک کر کے اپنے امی ابو کے یہاں چلی گئی، اور میں نے کہا کہ اب میں اس شخص کے پاس بالکل نہیں جاؤں گی جو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے اور جس نے چھپکے سے شادی کی۔ اور پھر امی ابو نے سمجھایا۔ امی ابو نے کہا کہ ہم اس بات کی تہہ تک جائیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور جس بندے نے تمہارے کان میں یہ بات ڈالی ہے تو ہم اس سے بھی سامنے بٹھا کر پوچھیں گے کہ کیا یہ بات تم نے سچ کہی ہے یا جھوٹ۔ تو پھر میں کچھ روز وہاں رہی، ہفتہ گزر گیا، پھر آخر ایک دن آیا۔ اس کے بیچ میں ہسبینڈ کی کافی کالز آئی کہ گھر آ جاؤ، لیکن میں نہ مانی، میں ضدی، کیونکہ میرے کانوں میں تو پہلے سے ہی کسی نے کچھ ڈال دیا تھا اور میں تو اسی کو سچ مان بیٹھی تھی۔ تو پھر کیا کرتی، میں نے ان کو رپلائی ہی نہ دیا۔ 2 بار لینے آئے، میں ساتھ بھی نہیں گئی۔ میں نے کہا جب تک مجھے اس بات کی سچائی کا پتہ نہ چلے گا میں نہیں جانے والی، کیونکہ مجھے ایسے نہیں رہنا۔ تو پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب اس فلانی رشتہ دار کو، اسپیشلی وہ ایک لیڈی ہی تھی کیونکہ یہ کام ایک لیڈیز ہی کرتی ہیں، ان کو بلایا گیا۔ امی ابو، ہسبینڈ، سسر، سارے گھر کے جو بڑے بڑے خاندان کے تھے سارے بیٹھے، میں بھی بیٹھی، ہسبینڈ، سب بیٹھے، اور اس فلانی رشتہ دار کو بھی بٹھایا۔ اب اس سے جب پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے اس کے دل میں یہ کیوں ڈالا، اور کیا یہ سچ ہے جو تم نے اس سے بولا، یا پھر تمہارے دل کی کوئی میل ہے جو تم نے ایسا کیا اور اس کا گھر توڑنا چاہا، تو وہ ایک دم سے ہی مکر گئی کہ میں نے تو اس سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی، نہ میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بھی اس کے ذہن میں کچھ ایسا ڈالا، یہ خود سے ہی لگی ہوئی۔ اب سارا ماجرا اس نے میرے پہ ڈال دیا۔ اب میں آگے سے کیا کہتی، کیونکہ میرے پاس تو کوئی پروف بھی نہیں تھا کہ اس نے مجھے ایسا کہا تھا۔ تو ایسے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں نہ جانے انجانے میں اپنے گھر توڑ بیٹھتی ہیں، اور ان کو تو چاہیے ہی یہی ہوتا ہے، ان کو تو مزہ آتا ہے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو اور اتنی بگڑ جائے اور سویر قسم کی لڑائی ہو جائے۔ سامنے آنے پر وہ مکر گئی، تو اس کے بعد میرے منہ پر بھی کچھ نہیں بچا۔ پھر مجبوراً اس نے بالکل ہی انکار کر دیا کہ یہ اس کی خود کی بنائی ہوئی کہانی ہے، اس کو ہی لڑنے کا شوق ہوگا۔ سارا ماجرا میرے سر پہ۔ اب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، رونا بھی آ رہا تھا، افسوس بھی ہو رہا تھا کہ کیسے لوگوں کی باتوں پر میں نے یقین کر دیا، میں نے کیسے اس کی بات پہ یقین کیا اور اپنے شوہر پہ شک کیا۔ تو آپ لوگ بھی اس طریقے کے عورتوں سے لازمی بچا کریں، کوئی بھی بات ہو تو تسلی سے اپنے ہسبینڈ سے کیا کریں۔ اگر وہ ڈانٹے تو مطلب ان کو برا لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کہہ رہی ہیں، تو جب تک آپ کو سچائی کا پتہ نہ چلے تو بات کو اتنی نہیں بگاڑنی چاہیے، کیونکہ اس میں ماں باپ کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، اور جس گھر میں آپ بیائی گئی ہیں تو ان کی عزت بھی خراب ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی چھوٹی بات بھی خاندان میں پھیلنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، ایک دم سے سب کو بات پتہ چل جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنی اور اپنے بچوں یا اپنے گھر والوں کے لیے عزت کے لیے ہی آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کہانی سے سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں پر بالکل یقین نہ کیا جائے جو آپ کا گھر توڑنا چاہتے ہو۔ پہلے تو اپنا مجرم آپ خود ہی ڈھونڈیں کہ کون آپ کے دکھ میں خوش ہے اور آپ کے خوشی میں دکھی ہے۔ تو تب تک کے لیے اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔